اماموں میں سب سے زیادہ میں نے ابھی عرض کیا عمر جو ہے وہ امام شاجد جی کو نصیب 65 سال کی عمر تھی امام جعفر صاحب۔ میں جوانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوانوں، اگر تمہیں کوئی سڑک کے کنارے پورا شخص مل جائے جس کی داڑھی بھی سفید ہو، جس کے بال بھی سفید ہوں، کمزوری کا عالم ہو، تو تم کیا کرو گے؟ بھلے تمہارا چاہے اس سے کوئی رشتہ نہ ہو، مجھے امید ہے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑو گے اور اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ گے کہ تمہیں تربیت ملی ہے۔ لیکن تمہارے چھٹے امام کے ساتھ جانتے ہو کیا سلوک ہوا؟ منصور دوانیچی ملعون نے محمد ابن ربی، اتنا رذیل نوجوان تھا، جوان تھا، اس کو بھیجا امام جعفر صادق کو بلانے کے لیے، رات کا وقت ہے، تو اس نے امام کے دروازے پر تب تو باب نہیں کیا، دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ دیوار پھاند کے امام کے گھر میں داخل۔ امام کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا چھٹے امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام نے جب نماز کو تمام کیا، امام نے دیکھا تو کون ہے، کیوں آیا ہے؟ تو تمہیں فوراً جلدی چلیے، بادشاہ نے بلایا کہ سر پہ امامہ تو رکھوں کا نہیں، اجازت نہیں ہے، ابا پہن لوں؟ نہیں، فوراً چلیے، میرے ساتھ چلیے۔ امام فوراً پا برہنا سر برہنا اس کے ساتھ چلے۔ اب جان دو کتنا ظالم تھا یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک ہاتھ سے اس نے امام کا ہاتھ پکڑا، گھوڑے کو تیز دوڑاتا تھا اور میرا بوڑھا امام کبھی گرتا تھا کبھی کھڑا ہوتا۔ اس طرح امام کو یہ دربار میں لے کے آیا۔ اہل بیت میں دو ہی تو ایسے شخص ہیں کہ جنہیں دوڑنا پڑا، پاک رہنا دوڑنا پڑا۔ ایک میرے چھٹے امام کے جن پر بڑھاپا تھا، ایک 4 سال کی سکینہ، دربار میں چھٹے امام جعفر صادق پہنچے۔ منصور دوانیچی امام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا چکا تھا۔ جیسے امام صادق کو اس نے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا، تلوار کو نکالنا چاہتا تھا لیکن پھر تلوار کو نیام میں رکھ لیا، پھر دوبارہ تلوار کو نکالنا چاہا، پھر تلوار کو نیام میں رکھ لیا، پھر کہتا حضور نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ واپس تشریف لے جائیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، نہیں میں نے آپ کو نہیں بلایا تھا، نہیں میں نے آپ کو نہیں بلایا تھا۔ امام واپس آ گئے گھر پہ تو کسی نے منصور سے پوچھا تو امام کو قتل کرنا چاہتا تھا، پورا پلاننگ بنا چکا تھا، منصوبہ بنا چکا تھا، پھر تو نے امام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ میں جب بھی قتل کرنا چاہتا تھا پیغمبر اسلام میرے سامنے آ جاتے تھے اور کہتے تھے منصور دوانیچی اگر تو نے میرے بیٹے کو کچھ بھی کہا تو تجھے قتل کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ منصور دوانیچی نے والی مدینہ کو لکھا کہ امام جعفر صادق کے گھر میں آگ لگا دی جائے۔ امام کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ حضرت نے روایت بتا دی کہ جیسے امام کے گھر میں آگ لگے، امام کے حرم ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں جاتے تھے، وہاں محمد اور عالیہ کا شور تھا۔ جب کسی طرح آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی، اگلے روز چاہنے والے امام کی خدمت میں گئے تو دیکھا امام گریہ فرما رہے ہیں، چھٹے امام رو رہے ہیں۔ تو چاہنے والوں نے پوچھا حضور کیا آپ اس لیے رو رہے ہیں، کیا آپ کے گھر کو ظالموں نے جلا دیا؟ کہ نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ جب میرے گھر کو آگ لگائی گئی میری بیٹیاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتی تھی، عالیہ وہاں محمد کا شور تھا، مجھے شامی غلیمہ کا منظر یاد آ گیا۔ منصور دوانیچی نے ملعون نے خصوصی زہر مدینہ بھجوایا، والی مدینہ نے یہ زہر انگوروں میں پیوست کیا، امام جعفر صادق کو وہ زہر آلود انگور کھلائے۔ امام نے چند انگور کھائے جانا چاہتے تھے جس میں زہر کا اثر دوڑنے لگا، امام گھر پہ تشریف لائے، اتنا قاتل زہر تھا کہ امام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ امام کی بیٹیوں نے جب امام کی حالت دیکھی تو شر پیٹنے کے بعد بابا جان آپ کو کیا ہو گیا؟ دیکھیے امام کی 3 بیٹیاں تھی، ام فروا، فاطمہ، اسما، یہ تینوں بیٹیوں کو امام نے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد بیٹا اب میری زندگی کے دن ختم ہو گئے، اب میری زندگی کے دن ختم ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے تمام اسرار اور رموز امامت امام موسیٰ کاظم کے سپرد فرمائے، اور سپرد فرمانے کے بعد امام کی آنکھیں بند ہو گئی، روح پرواز کر گئی، گھر میں
یہ میرا